السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الاعراف آیت 138 سے 167 تک قرآن عظیم سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ آیت کے اختتام کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قبطی ان کے جو واقعات تھے وہ مکمل ہوئے، اور اب آج کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جب یہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر کے جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف رونما ہوتے ہیں، تو راستے میں وہ دیکھتے ہیں ایک ایسی قوم کو کہ جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ اس وقت کیا سچویشن ہے اس کا ذکر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کرا دیا تو ان کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واقعی تم لوگ بہت جاہل ہو یا نادان ہو۔ اب مسئلہ کیا تھا ان کا کہ جسمانی طور پہ تو یہ آزاد ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کا ذہن غلام تھا، لہٰذا حاکم قوم سے یہ اتنے متاثر تھے کہ انہیں ان کا شرک کرنا بھی انسپائر کرتا تھا۔ جیسے اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں، ہمیں 70 سال سے زیادہ ہو گئے جدا ہوئے بتوں کی پرستش کرنے والوں سے، لیکن آج بھی ہماری شادیاں، ہماری میتیں انہی کے رسم و رواج اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور شعوری طور پہ اس ذہنی غلامی سے نکلنا چاہیے۔ ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ وہ شعوری طور پہ مسلمان نہ تھے، اگرچہ زبان سے اقرار تھا مسلمان تھے، لیکن اس بات کا ان کو شعور نہ تھا کہ مسلمان ہونا دراصل اپنی سوچ، اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یعنی کیسی جہالت کی تم باتیں کر رہے ہو، یہ لوگ جس دین پہ ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور ان کا تمام کیا کرایا بیکار ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ کے لاؤں؟ حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، یعنی کیا میں اللہ کا وہ احسان بھول جاؤں کہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی؟ کب؟ جب اس نے اپنا دین دیا، اپنی کتاب دی، اپنا پیغمبر بھیجا اور تمہیں وہ منصب دیا کہ جو اپنے چنے ہوئے لوگوں کو وہ عطا کرتا ہے۔ پھر مزید احسانات یاد کراتے ہیں موسیٰ علیہ السلام انہیں اور کہتے ہیں، بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت سخت ایذا پہنچاتے تھے، یعنی اللہ نے فرمایا تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں مزید 10 رات کا اضافہ کر کے پورا کیا، بس ان کے رب کا وعدہ 40 رات کا پورا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ میری قوم میں میری جانشینی کیجیے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شریعت نازل کرنا چاہی، رول آف لا اور ایک پریکٹیکل ایک لائف کا پیٹرن جب ان کو دینا چاہا بنی اسرائیل کو تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ طور کی چوٹی پہ جا کے 40 دن تک
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں، تاکہ وحی الہی کی جو عظیم ذمہ داری انہیں سونپی جا رہی ہے اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں، یعنی قوم کو یوں ہی نہیں چھوڑ کے جا رہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی کام ہی نہ ہو، بلکہ اپنے پیچھے اپنے بھائی کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں نصیحت بھی کرتے ہیں اور ذمہ داری بھی سونپتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے پیچھے میری جانشینی کرنا، یعنی ان کا خیال رکھنا اور ان کی ذمہ داری سمجھنا، اور کیسے کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، یعنی ساتھ ساتھ ان کو کریکٹ کرتے رہنا اور فساد پھیلانے والوں کے راستے پہ نہ چلنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں ادھر ادھر کر جائیں تو تم ان کا خیال رکھنا۔ بہت خوبصورت اسوہ ہمیں نظر آتا ہے، مائیں گھروں سے جائیں تو کسی ایک بچے کی ذمہ داری ضرور لگا کے جائیں، اس طرح بچے میں احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی چلتا ہے کہ اصلاح کیا ہوتی ہے اور فساد کیا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اب جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آئے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پہ باقی رہ جائے تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ بس جب اس پہاڑ پہ ان کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے تحاشا محبت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ کلام تو ہو رہا ہے تو رب کو دیکھ بھی لوں، تو بتا دیا گیا کہ اور مطمئن کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ان کو ایک نشانی بھی بتا دی گئی کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ پہاڑ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے غش کھا کے گر پڑے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو کہا سبحانک، اللہ پاک ہے تو، اور تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کی پاکی انہوں نے کیوں بیان کی، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، کیونکہ انہوں نے اپنے مطالبے کو درست نہ سمجھا اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر گئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی ان کو اتنی پرواہ تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے ایمان کا بھی ذکر کیا کہ یا رب میں سب سے پہلا مومن ہوں، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں، کیونکہ ایمان عمل کا نام ہے، ایمان اس یقین کا نام ہے جو انسان کے عمل سے دکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی پیغام بری اور ہم کلام ہونے کے لیے لوگوں کے مقابلے میں چن لیا، یعنی ان کو تسلی دلائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جو میں نے آپ کو دیا ہے اسے لے لیجئے، یعنی میرے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور شکر ادا کرتے رہیے۔ کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر، کتاب پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رول آف لا پر، اس کی قدر پہچانیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، یعنی اس کی فرما برداری اختیار کیجئے۔ تو اللہ کی ہدایت ملنے پر، اللہ کی کتاب ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل سے شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن پر، یا اللہ تیرا بے شمار شکر ہے کہ تو نے ہمیں خاتم النبیین، خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا صحیح اور سچا اور کھرا امتی بن کے دکھانے کی توفیق دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں ضروری تعلیم و نصیحت اور ہر چیز کی
تفصیل لکھ دی۔ تو آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، یعنی اسے عزم کے ساتھ لیجئے، شوق کے ساتھ لیجئے، اسے اپنا لیجئے، پورا پورا لیجئے، پک اینڈ چوز نہ کیجئے۔ اور مضبوطی سے تھام لینا کیا ہے کہ انسان اس طرح سے اس کتاب کو اپنے دل میں اتارے کہ جب بھی کوئی موقع آئے فیصلے کا تو اس کے سامنے کتاب کا حکم آ جائے، اور اپنی قوم کو ان اچھی باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیجئے۔ میں عنقریب آپ کو فسق کرنے والوں کا انجام دکھاؤں گا، یعنی اللہ کے جو نافرمان ہوں گے ان کا انجام بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کیسے ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جلد ہی اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے رہتے ہیں۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بڑائی کے ذوق میں مبتلا ہو۔ اور یاد رکھیں تکبر کی سزا بھی بہت بڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا اپنی آیات سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور حال ان کا کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ لوگ ہر ایک نشانی بھی دیکھ لیں پھر بھی اس پہ ایمان نہ لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تب بھی وہ اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس پہ چل پڑیں گے، یعنی وہ راستہ جس پہ ان کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں، ان کا حال ایسا ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے یکسر غافل رہے۔ دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ جو آیات کو جھٹلائیں، یعنی ان کے دل میں آیات کی سچائی کا یقین نہ ہو، اور دوسرے وہ جو آیات کی طرف سے غافل رہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، بتایا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی عقیدے کی خرابی انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، خاص طور پہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، انہیں سچا نہ جاننا، اور پھر آخرت کی ملاقات اس پہ انسان کے یقین کا متزلزل ہونا یا ہونا ہی نہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے اس کی انہیں سزا دی جائے گی۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا جسم بنا لیا جس سے ایک آواز نکلتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا ہے نہ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، اور وہ سراسر ظالم تھے۔ اب ہوا کیا کہ قبطی جو تھے وہ تو بہت امیر تھے، ان کے پاس زیورات بھی تھے، وہ جب ختم ہو گئے، غرقاب ہو گئے، تو ان کے زیور، ان کے گھروں کے مالک یہ بنی اسرائیل بن گئے۔ سامری بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد تھا، اس نے کیا کیا کہ ان سے سارے زیور اکٹھے کیے، اور جبرائیل کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے مٹی اٹھا کے جو بچڑا ان کے زیورات سے ڈھال کے بنایا تھا اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے، یا ہوا کا کوئی رخ تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ وہ تو تمہیں بھول گئے، یہ تمہارا خدا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ تو پہلے ہی ذہنی غلامی میں مبتلا تھے، اور ان کو کوئی بڑا پسند تھا یہ کہ جو ہمارے آقا ہمارے حاکم کرتے رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کام کریں۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ بھی اس شرک میں مبتلا ہو گئے، اور جب وہ اپنے گناہ پہ پشیمان ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے توبہ کا طریقہ۔
قالوا کیا کہا تھا انہوں نے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو توبہ کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ندامت، کہ انسان مان لے کہ میں غلط ہوں۔ جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا اور اس کی جسٹیفیکیشنز دیتا رہتا ہے، اسے توبہ کی توفیق اور اپنی اصلاح کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور بخشش اور رحمت کا جو وعدہ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے جو ندامت اختیار کرے اور مان جائے اپنی غلطی کو اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی طرف غصہ کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے واپس ہوئے تو کہا، کیا تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد میری بڑی بری جانشینی کی؟ اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی تم یہ حرکت کر بیٹھے؟ اور انہوں نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا۔ کون سی تختیاں؟ جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، احکام جو ملے تھے، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھے کہ میرا بھائی جسے میں نے جانشینی دی تھی کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اور ان کے پیچھے جو فسادی ان کے ساتھ نہ چلنا، تو شاید اس نے اپنی ذمہ داری کو بحق کو پورا نہیں کیا۔ اور پھر وہ شخص جو موحد ہوتا ہے، توحید کا علمبردار ہوتا ہے، اسے سب سے بدترین چیز شرک لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حق میں ناجائز تصرف ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے اپنے بھائی کو اس طرح سے آڑے ہاتھوں لیا تو ان کے بھائی نے کہا، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بس دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ یعنی میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں نے شرک نہیں کیا، میں نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آئے تو آپ دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ اور یہ چیز واقعتاً انسان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بہت سخت مشقت سے، بدبختی سے اور برے فیصلوں سے، اور اس بات سے کہ دشمن مجھے دیکھ کے، یعنی میری ایسی حالت ہو جائے کہ جو دشمنوں کو خوش کر دے، یعنی مجھے اتنی ناکامی اور رسوائی ہو کہ دشمن میرے اس پہ خوش ہو جائے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجئے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اب دیکھیں کہ بندہ مومن غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید انہوں نے اپنی ذمہ داری ہارون علیہ السلام نے پوری نہیں کی، لیکن جو ہی انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، حقیقت واضح ہوئی، تو فوراً انہوں نے اپنا دل صاف کر لیا، مان گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے کہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، انہیں عنقریب ان کے رب کا غضب آ لے گا اور دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ ہم افتراء پردازی کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی جو لوگ دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی رسوائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنا ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اور دین کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول لے کر آئے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایڈیشن کرنا انسان کی اپنی خسارے کا باعث ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا جن لوگوں نے برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کوئی سیئات کر لی، برائیاں کر لی، غلط کام کر لیے، گناہ کر لیے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وآمنوا، اور ایمان لے آئے۔ ایمان والے تو تھے، تبھی تو گناہ اور ثواب کی بات ہے، پھر کیوں کہا آمنوا؟ اس لیے کہ ایمان اپنی اصلاح کا نام ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی پوری ایفرٹ کرے۔ تو فرمایا تو آپ کا رب بے شک ان گناہوں کے بعد بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہوا تو تختیوں کو اٹھا لیا جن پہ لکھی تحریروں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، کن کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اس وقت تک اسے اللہ کی کتاب سے نہ تو ہدایت مل سکتی ہے اور نہ ہی رحمت مل سکتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سکون، خوشی، یکسوئی، درجات کی بلندی۔ یہ کب ملتی ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت بھی لے، تو پھر ساتھ رحمتیں بھی آتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت پر آنے کے لیے چن لیے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں لے کر آؤ، اور تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کریں اس شرک پر جو انہوں نے کیا تھا۔ تو زلزلے نے انہیں اپنی زد میں لے لیا اور وہ سب کے سب جو تھے وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان سب کو اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یعنی یہاں پہ ہمیں بلایا اور پھر ان کو ہلاک کر دیا، تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دے گا جس کا ارتکاب ہمارے نادانوں نے کیا ہے؟ ان کا وہ ارتکاب گناہ تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تو ایسی آزمائشوں کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا مددگار، بس تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم فرما، بے شک تو بہت اچھا مغفرت فرمانے والا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو آزمائش کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش، امتحان کچھ لوگوں کے لیے ہدایت اور کچھ کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے میں جو شخص استغفار کا دامن تھام لے اور اپنی غلطیوں کی طرف نگاہ کرے، اپنی غلطیوں کو محسوس کرے، اللہ کے آگے معافی مانگے، اپنی اصلاح کر لے، اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے پھر شکوے کرنے لگ جاتا ہے، اسے اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر وہ گمراہی میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کوئی غم، کوئی دکھ آئے تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، کوئی ناکامی آئے تو یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس آزمائش سے اگر کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر اس میں ناکامی ہوئی اور اللہ سے شکوے ہوئے تو پھر جو تکلیف آئی تھی وہ تو رہے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاقبت بھی تباہ ہو جائے گی۔ مزید دعا کی، اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے، بھلائی لکھ دے، اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، یعنی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اپنے عذاب میں جس سے چاہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر چیز پہ وسیع ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ شفقت، ترس، بھلائی، مہربانی، عافیت، خیر و کرم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ اللہ کی ایک رحمت تو عام ہے، جسے رحمت عامہ کہتے ہیں، وہ سب کے لیے ہے اس دنیا کی زندگی میں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کو مانے یا نہ مانے، یعنی اس کو رزق بھی ملے گا، دنیا کی زندگی کا گزران بھی ملے گا، ہر وہ چیز جو وہ دنیا ہی کے لیے بھاگ رہا ہے، دنیا ہی میں پانا چاہتا ہے، اس میں سے جو اللہ چاہیں گے اس کو عطا کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ ہے وہ آخرت میں صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو کہ 100 رحمتیں ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنی 99 جو رحمتیں ہیں وہ آخرت کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ
یہ ہے وہ چیز جس پہ خوش ہونے والوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن ہر چیز سے بہتر ہے، ہمیں اسے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی زندگی میں جمع کرنا چاہیے، اس کا ذخیرہ کرنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، شجر و حجر کے لیے، چرند و پرند کے لیے، وحشی جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، کافرین و مومنین سب کے لیے۔ جو بھی اس رحمت سے فیضیاب ہونا چاہے اس کے مزے ہی مزے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی رحمت سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔ پھر جنت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پہ چاہوں گا اپنا رحم کروں گا، اور جنت بھی اللہ کے رحم کے بغیر کسی کو محض اپنے اعمال پہ نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو شعوری ایمان میں تبدیل کرنا ہے، ہمیں عمل صالح کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور کس پہ اللہ کی رحمت خاص دنیا میں ہو جاتی ہے، اس کی رحمت کی نشانی کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر، رحمت، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے پھر دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس سے علم دیتا ہے، اس سے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے جو ہمارے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے رسول کا اتباع لازم ہے۔ نبی امی آپ کو کہا گیا کہ آپ لکھے پڑھے نہ تھے، آپ نے فرمایا بے شک ہم امی لوگ ہیں، نہ ہم لکھنا پڑھنا جانے، نہ حساب کتاب جانے، تو آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، جو اس کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا۔ فرمایا جن کا ذکر، کن کا ذکر؟ نبی کریم کا ذکر، وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پھر حضور کی خصوصیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیسے ہیں ہمارے رسول؟ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان بڑے بوجھوں اور بندشوں کو ان سے ہٹاتے ہیں جن میں وہ پہلے جکڑے ہوئے تھے۔ بس جو لوگ ان پہ ایمان لائے ہیں، یعنی اولین ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، اور جنہوں نے ان کے مقام کو پہچانا، یعنی ان کی تعظیم کی، انہیں تقویت دی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پہ نازل ہوا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور آپ پہ کون سا نور نازل ہوا؟ قرآن اور سنت۔ تو اگر مجھے اور آپ کو کامیابی چاہیے تو پھر ہمیں اللہ کے بھیجے نور قرآن کی پیروی کرنی ہوگی، اور قرآن کی پیروی کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، جانیں اور پھر مانیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے تمام لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی رسالت صرف اپنی قوم تک تھی، لیکن میرے نبی کی رسالت تمام انسانوں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام انسانوں کے لیے کافی و وافی اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو فرمایا کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، بس تم لوگ اللہ پر
اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ جو خود اللہ اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو، کس کی؟ رسول اللہ کی، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ آج ہم اسی جملے کو فوکس کریں گے انشاءاللہ، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بار بار یاد کرانا ہے، واتبعوا، ان کا اتباع کرو، اپنا نام لے کر، کس کا؟ پیارے نبی کا اتباع کرو، آپ کی فٹ سٹیپس کو فالو کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو مجھے ہدایت چاہیے، اور ہدایت ہی کامیابی کی کلید ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ہر کام میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پہننے میں، معاملہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، دنیاوی معاملات کرنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، آپ کی سنت کا اتباع کرنا ہے، آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم جانیں کہ آپ کیسے تھے، آپ کیا کرتے تھے، آپ کی سنت کو جانیں۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق پہ چلتے ہیں اور اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے 12 جماعتیں بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا، یعنی جب یہ میدان میں آئے تو پھر ان کو پانی چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی 12 جماعتیں بنائی، تو ہم نے انہیں بذریعہ وحی بتایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریے، چنانچہ اس سے 12 چشمے ابل پڑے، یعنی ہر قبیلے کو، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکل آئے، ہر قبیلے کو اس کا بتا دیا گیا کون سا گھاٹ ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے، اور ہم نے ان پہ بادل کا سایہ کر دیا، اور ان پہ من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو اچھی چیزیں بطور روزی دی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے حق میں ظلم کیا۔ کیسے؟ نعمتوں کی بے قدری کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ انسان کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خود پہ ہی ظلم کرتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو، جہاں سے چاہو اس میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاؤ، اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی بات کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیں، مان جائیں، نیکی پہ نیکی کرتے چلے جائیں، فرما برداری کرتے چلے جائیں، تو پھر ان کا اللہ کے ہاں بدلہ اس سے بڑھ کے ہے جو انہوں نے عمل کیا۔ بس ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے ان کی بجائے کوئی اور بات کہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا، حنطۃ کہنے لگے۔ جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو انہوں نے تبدیل کر ڈالا۔ تو ہم نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب اس بستی کے رہنے والے ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ یہاں ان کی تیسری نافرمانی اور اخلاقی پستی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم کے ساحل پہ واقع ایک یہودی بستی ایلات جس کا نام بتایا جاتا ہے، ان کے لیے ہفتے کے دن حرام قرار دیا تھا کہ وہ مچھلی کا شکار کریں، اور ان کی گزر اوقات جو ہے وہ اسی پر ہوتی تھی، مچھلی کے شکار پر۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب ان کی آزمائش کے لیے ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور اچھل اچھل کے سامنے سطح سمندر پہ تیرنے لگتی تھیں، جبکہ دوسرے دنوں میں وہ مچھلیاں بہت کم اور غائب ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی آزمائش کی تھی، لیکن وہ اس آزمائش پہ پورا نہ اترے۔ فرمایا جب مچھلیاں ہفتے کے دن اپنا سر نکالے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا
تو مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھیں. ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آزمائش میں مبتلا کریں، یعنی ہم دیکھیں کہ وہ مانتے ہیں اللہ کی بات یا نہیں. اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذور سمجھے جائیں، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے لگیں. پھر جب وہ لوگ ان باتوں کو بھول گئے جن کی انہیں یاد دلائی جاتی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا دیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا. پھر جب انہوں نے ان امور کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. اب ہوا کیا کہ جب مچھلی کے شکار کے حوالے سے یہ لوگ 3 جماعتوں میں بٹ گئے. ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو خود بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والی تھی، شکار کرنے والی تھی، تو دوسرے کو کیا اس نے روکنا تھا. دوسری جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ کی نافرمانی خود تو نہیں کرتی تھی لیکن دوسروں کو بھی نافرمانی سے نہیں روکتی تھی، یعنی بس انکنسرنڈ سے رہتے. تیسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے خود بھی اللہ کی اطاعت کی، شکار نہیں کیا اور دوسروں کو بھی شکار کرنے سے منع کیا. تو پھر یہ آپس میں ان کے اندر یہ جو پارٹی بازی تھی اس کے اینڈ میں بتایا گیا کہ اللہ نے صرف انہیں ہی بچایا جو دراصل خود بھی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والے اور دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے تھے، اور صورتیں انہی کی مست ہوئیں، وہی بندر بنے جو کہ صریح نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے تھے. اور جب آپ کے رب نے خبر دے دی کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت غضب آیا ان پہ. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور نہایت مہربان بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.